الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے اور اس آیت کا مضمون ہے کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ایک واقعے کو بطور مثال بنا کر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔ تفاسیر میں جس نبی کا نام آیا ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہی قول ہے، اور یہ واقعہ ہے بخت نصر کے زمانے کا۔ بخت نظر جیسے کہ کل بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 4 حکمران ایسے رکھے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی، ان میں 2 کافر اور 2 مسلمان ہیں۔ کافروں میں ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ بخت نصر نے جس وقت بیت المقدس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کو ویران کر دیا اور یہاں پہ بسنے والے افراد کو قتل کر ڈالا اور چند لوگوں کو قید کر لیا۔ ان قید ہونے والوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ جب ان کو رہائی ملی اور وہ اپنی سواری کے ساتھ جب اس شہر سے رخصت ہو رہے تھے، جو شہر تہس نہس ہو چکا تھا، اپنا وجود ختم کر چکا تھا، تو اس وقت اللہ رب العزت کے اس پیغمبر نے حیرت کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک سوال کیا کہ اے اللہ، تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ ایمان تو تھا لیکن ایک حیرت تھی کہ جو شہر بالکل ملیا میٹ ہو گیا ہے، بالکل تہس نہس ہو گیا ہے، آبادی ویران ہو چکی ہے، تو اے اللہ تو اس کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا؟ کیسے تو ان لوگوں کو جو یہاں پہ بسنے والے تھے مر چکے، ہلاک ہو گئے، بستی ویران ہو گئی، اے اللہ تو اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو پھر اللہ رب العزت نے انہی پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کو 1 سال کے لیے سلا دیا۔ آیات کا ترجمہ: او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا تو نے شخص کو نہیں دیکھا جو ایک شہر پر گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا، یعنی بالکل ختم، دیواریں منہدم، چھتیں بھی گر چکی ہیں۔ قال، تو اس شخص نے کہا، یعنی حضرت عزیر نے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، اسے اللہ مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے اسے 100 برس تک مار ڈالا اور پھر اسے اٹھایا، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال کی وقتی موت طاری ہو گئی۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت بالغہ اور حکمت بالغہ کے ذریعے سے فرمایا۔ پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، ثم بعثہ، دوبارہ اٹھایا۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں ایک فرشتے کو بھیجا۔ وہ فرشتہ حضرت عزیر علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، قال کم لبثت، اس نے سوال کیا آپ کتنی دیر یہاں پہ رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک سے کچھ کم رہا۔ جیسے کہ تفاسیر میں آیا ہے کہ سورج غروب ہونے کا وقت قریب تھا جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا گیا، تو انہوں نے
اپنے تخمینے کے مطابق، اپنے اندازے کے مطابق، ایک دن رہا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ آگے سے فرشتہ کہتا ہے بل لبثت مئۃ عام، آپ تو 100 برس رہے ہیں۔ اچھا، پریشان ہوئے، اور پھر انہوں نے بطور لکھا فانظر الی طعامک، ذرا اپنا کھانا تو دیکھیے، وشرابک، اپنا وہ پینے کا سامان جو پانی ہے اس کو دیکھیے، لم یتسنہ، وہ سڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو حضرت عزیر علیہ السلام کے اندر جو ہے وہ ایک مثال بنا دی کہ ہم دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے نہ کھانے کو خراب ہونے دیا اور نہ پانی کو جو ہے بدبودار ہونے دیا، وہ ویسے کا ویسا ہی رہا جیسے 100 سال پہلے تھا، تر و تازہ۔ اور یہ اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کس طرح سے 100 سال تک کسی چیز کو خراب نہیں ہونے دے سکتا، جیسے کہ کھانے کا اور پانی کا معاملہ ہوا، اور ایسے ہی حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا۔ پھر رشتے نے کہا دوسری طرف اپنے ذرا گدھے کی طرف دیکھیے جو ان کی سواری تھی، وانظر الی حمارک، ذرا اپنے گدھے کو دیکھیے، وَلِنَجْعَلَ آیَاتٍ لِلنَّاسِ، نَجْعَلَکَ، تو کیا ہوا، وہ گدھا جو ہے اس کی بالکل ہڈیاں گسیدہ ہو چکی تھی، گوشت پوست ختم ہو چکا تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ یعنی ایک ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے 2 مختلف رخ دکھا دیے، نہ حضرت عزیر علیہ السلام کو کچھ ہوا، نہ ان کے کھانے پینے کے سامان کو کچھ ہوا، ان کی سواری بالکل گسیدہ ہو گئی، ہڈیاں گوشت پوست بالکل ختم ہو گیا۔ اور اللہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جس کی میں حفاظت کرنا چاہوں تو میں کسی ذریعے کا محتاج نہیں، اور جس کو میں ملیا میٹ کرنا چاہوں تو کوئی طاقت مجھے اس سے روک نہیں سکتی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا، وانظر الی العظام، ذرا دیکھیے اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، کیسے ہم ان کو پھر جوڑ دیں گے، ثم نکسوھا لحما، اور ان پر گوشت بناتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو دوبارہ ہڈیوں کو جوڑا جو بالکل بسیدہ ہو کر الگ الگ ہو چکی تھی، اور پھر ان کو جوڑ کر ان کے اوپر گوشت چڑھا دیا اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اللہ نے بتایا کہ ہم ایسے ہی انسانوں کو قیامت کے دن دوبارہ ان کی قبروں سے یا جہاں کہیں بھی ان کی اجساد پہنچے ہوں گے، کسی نے جلا دیا، کسی نے بہا دیا، کسی کو درندے کھا گئے، اور مسلمان اور عیسائی اس کو قبروں میں مدفون کر رہے ہیں، اللہ سب کو اکٹھا کر کے دوبارہ گوشت پوشت بنا کے کھڑا کر دے گا۔ اللہ نے یہاں پر ہمیں یہ بتا دیا بعث بعد الموت، کہ انسان کو موت کے بعد دوبارہ حساب کتاب دینا ہے، اور عقیدہ آخرت کے لیے مثال بن گئی، اور دوسری طرف مثال بن گئی اللہ کی قدرت کاملہ کی۔ فلما تبین لہ، پھر جب اس پر یہ حال ظاہر ہوا، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا بالکل ٹھیک، قال اعلم، تو کہا مجھے اب یقین کرتا ہوں، میں جان چکا ہوں، میری حیرت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ پہلے بھی یقین تھا، لیکن اب آنکھوں دیکھا حال ہو گیا، تو پھر کیا کہتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا ہمیں بھی اللہ پر یہ ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور ہمارے اعمال اس حاضری کے قابل ہونے چاہیے، تاکہ اللہ کے سامنے ہم اللہ کے فضل سے کامیاب و کامران ہو سکیں، اور ہر طرح کے عذاب سے بچ کر اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ اپنی نعمتوں والی جنت میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا